نمبر ہے 762 762 یجب التتابع فی صوم شہرین من الکفارۃ المخیرۃ والمرتبۃ وکفارۃ الجمع۔ تتابع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پے در پے مسلسل جو رکھنا۔ تو جو 2 مہینے کے روزے ہیں اس میں تتابع واجب ہے، یعنی مسلسل روزے رکھنا واجب ہے۔ من الکفارۃ المخیرہ، کفارہ مخیرہ میں جو آتے ہیں 2 مہینے کے روزے، یعنی کفارہ مخیرہ میں ہمارے پاس کیا آتے ہیں؟ ماہ رمضان کے جو روزہ انسان توڑ دیتا ہے تو اس کا جو کفارہ ہے وہ کفارہ مخیرہ ہے، یا کفارہ مرتبہ میں جو ہے وہ 2 مہینے کے روزے آتے ہیں۔ کفارہ مرتبہ کیا مثال بنے گی؟ جب 2 مہینے کے روزے آتے ہیں، یعنی پہلے عید کے رقبہ ہے، اس سے آگے آ جاتے 2 مہینے کے روزے، پھر جو ہے تیسرے نمبر پہ کھانا کھلانا۔ ہاں، زہار کا کفارہ ہو گیا اور قتل خطا کا ہو گیا۔ تو اس میں کیا ہے؟ 2 مہینے کے روزے تھے، یہ کفارہ مرتبہ میں سے ہے۔ تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ تتابع واجب ہے۔ اور وہ کفارۃ الجمع، اور جو کفارت جمع ہے کہ تینوں کفارے کیا دینے ہیں، وہ قتل عمدی کے جو کفارہ ہے، جان بوجھ کے جو قتل کرتا ہے تو اس کے کفارے میں کیا ہے؟ کفارۃ الجمع ہے۔ 2 مہینے کے روزے بھی ہیں اور ساتھ جو ہے وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا بھی ہے۔ تو وہاں پر بھی کیا ہے؟ جو 2 مہینے کے روزے ہیں اس میں بھی کیا تتابع کا شرط ہو گئی۔ کما یجب التتابع بین صیام الایام الثلاثہ، جیسا کہ جو 3 دن روزے رکھے جاتے ہیں کفارۃ الیمین میں، قسم توڑنے کے کفارہ میں، اور جو قسم توڑنے کے کفارہ کے حکم میں ہے۔ قسم توڑنے کا کفارہ کا حکم یہی ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، اگر اس سے عاجز ہیں تو پھر 3 دن کے روزے ہیں۔ یہ حکم کس کا؟ یمین کے علاوہ وہ ایلا کے بھی یہی حکم ہے، اور جو نظر ہے اس کا بھی کیا یہی حکم ہے۔ تو اس میں بھی کیا ہے؟ یہی جو ہے وہ نظام چلے گا کہ 3 دن کے جو وہاں پہ روزے ہوتے ہیں اس میں بھی کیا ہے؟ تتابع کیا شرط ہے، مسلسل رکھنا کیا شرط ہے۔ علیکم السلام۔ وَأَمَّا غَيْرُهُمَا مِنَ الصِّيَامِ الْوَاجِبِ، ان دونوں کے علاوہ، یعنی جو 2 مہینے کے روزے ہو گئے کفارہ مخیرہ مرتبہ اور کفارۃ الجمع میں، اور 3 دن کے روزے ہو گئے کفارہ یمین اور اس کے حکم میں، ان کے علاوہ جو روزے بچتے ہیں کہ الواجب کفارتاً کے جو کفارہ کے طور پر واجب ہوتے ہیں، تو اس میں کیا تتابع واجب نہیں ہے، اس میں تتابع کا شرط نہیں ہے۔ تو ان کے علاوہ پھر کون سے بچ کے؟ ٹھیک ہے، کفارہ مخیرہ مرتبہ اور جمع کے 2 مہینے کے روزے نکال دیے، اور اسی طریقے سے 3 دن کے کفارہ یمین اور نظر وغیرہ کے نکل گئے، تو پیچھے کون سے بچ گئے بھائی؟ کفارہ مخیرہ مرتبہ اور جس میں تخیر بھی ہو اور ترتیب بھی ہو، جو دونوں ساتھ چلتی ہیں، تخیر اور ترتیب۔ اس کی قسم میں دیکھیں وہاں پہ بھی روزے ہیں۔ تخیر اور ترتیب میں تو یمین اور جو نظر ہے اس کو تو اکٹھا رکھ دیا نا، اس میں ترتیب کو واجب کر دیا، 3 دن کے جو روزے تھے، تو اس میں بھی کیا نہیں بچا۔ باقی کہاں پہ ہیں روزے؟ یہ کون سی قسم ہے؟ مخیرہ کی؟ مرتبہ کی تیسری قسم۔ تو اس کا کتنا کفارہ ہے جی؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اگر اس سے عاجز آ جائے تو 3 دن۔ یہ ایک مثال بن جائے گی کہ یہ جو 3 دن کے روزے ہیں اس میں کیا ہے؟ تتابع شرط نہیں ہے، پے در پے رکھنا۔ اچھا، یہ ایک ہو جائے گا۔ اور کون سا آ جائے گا جی؟ کفارۃ النظر تو یمین کے حکم میں چلا گیا نا، یمین کے حکم میں نظر بھی آ جاتا ہے، ایلا بھی آ جاتا ہے، اس میں تو تتابع کو ضروری قرار دیا نا۔ ہوئی
اگر عاجز آ گیا کھانا کھلانے سے یا کپڑا دینے سے تو 3 دن کے روزے ہیں. 3 دن کے روزوں میں وہاں پہ کہہ دیا کہ یمین اور یمین کے جو حکم ہے اس میں تتابع شرط ہے. تو یہی ماہ رمضان کی بچتا ہے. پھر ماہ رمضان کی قضا کا جو توڑا ہے. اور تو روزے نہیں ہیں ہمارے پاس. نظر یمین کے حکم میں چلے گی. یمین کے حکم میں چلے گی. تو باقی وہ جو مستحب وغیرہ تھے بال وغیرہ نوچنے کے اس طرح کے جو وہ پھر اور چیزیں ہو جائیں گی. تو فی الحال جو ہے وہ غیر ہما کا جو ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ ان دونوں کے علاوہ یعنی 60 روزے کفارہ مخیرہ مرتبہ اور جام میں، اور جو 3 دن کے روزے تھے یمین میں، نظر میں اور جو ایلا تھی، اس کے علاوہ روزے ہمارے پاس جو بچے وہ 3 دن کے تھے ماہ رمضان کے قضا کو جو انسان توڑتا ہے زوال کے بعد جان بوجھ کے. تو وہاں پہ جو 3 دن کے روزے آتے تھے اس میں پھر کیا تتابع نہیں ہوگی. اما غیر ہما کی یہ تعبیر ہے. اچھا جی، وہ یتفرع علی وجوب تتابع فیما ذکرنا ہو. یہ جو وجوب تتابع ہے فیما ذکرنا ہو ان روزوں میں کہ جو ہم نے ذکر کیا ہے، یتفرع اس کے اوپر ایک اور فری حکم کیا آئے گا، وہ یہ آئے گا کہ انہ لا یجوز شروع فی الصوم، کہ روزہ شروع کرنا جائز ہی نہیں ہوگا فی زمان، ایسے زمانے میں کہ یعلم کہ اسے اس بات کا علم ہے کہ انہ لا یسلم لہ، کہ اس کے لیے سالم نہیں ہے، بچہ ہوا نہیں ہے. کس کے سبب سے؟ بتخلل العید، عید کے خلل کی وجہ سے، او تخلل یوم، یا ایسے دن کے آنے کی وجہ سے کہ یجب فیہ صوم آخر، کہ جس میں کیا ہے کسی اور دن کا روزہ رکھنا کیا ہوتا ہے واجب ہوتا ہے. فی زمان معین، ایک معین زمانے میں، بین ایام ہی، اسی جو صوم کا کفارہ کا روزہ ہے اس کے ایام میں. یعنی اسے اس بات کا علم ہے کہ میرے لیے جو تتابع ہے نا یہ سالم نہیں رہے گا. کیوں سالم نہیں رہے گا؟ وجہ کیا بنے گی؟ بتخلل عید، یا تو درمیان میں عید آ جائے گی، ابھی 2 مہینے کے مسلسل نہیں ہوں گے، یا 3 دن کے روزے مسلسل نہیں ہوں گے، درمیان میں عید آ جائے گی، یا جو ہے وہ ایسا دن آ جائے گا کہ جس میں کفارے کے علاوہ میرے لیے دوسرا روزہ رکھنا کیا ہوتا ہے واجب ہوتا ہے. یعنی ماہ رمضان آ جائے گا، وہ یوں کہ ماہ رمضان آ جائے گا تو ماہ رمضان میں تو ماہ رمضان کا روزہ رکھنا کیا ہوتا ہے واجب ہوتا ہے. تو یہاں پہ آپ 60 دن پورے اس کے لیے کیا سالم نہیں بنتے. جب سالم نہیں بنتے تو اس کے لیے جو ہے وہ جائز ہی نہیں ہے کہ ان روزوں کو کیا کرے، شروع کرے، کیونکہ اگر وہ شروع کرے گا تو تتابع ہو نہیں سکتی. جب تتابع ہو نہیں سکتی تو یہ پھر کافی اس کے لیے نہیں ہوں گے. فلو شرع فی صیام 3 ایام فی کفارۃ الیمین، اب اس کی مثال کیا بنے گی کہ اگر کفارہ یمین کا تھا یعنی قسم توڑنے کا تھا اور اس نے شروع کر دیجیے 3 روزے رکھنا. کب شروع کیے؟ قبل یوم او یومین من شہر رمضان، ماہ رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے. ٹھیک ہے، اس نے 2 دن پہلے رکھے اور اس کا اندازہ کیا تھا کہ چاند لیٹ نظر آئے گا تو ایک تیسرا دن بھی کیا مجھے مل جائے گا. تو اب ہوا کیا کہ چاند نظر آ گیا تو پھر یہ کیا جائز نہیں ہے. تو بہرحال یہاں تو یقین والی صورت حال ہے نا کہ 1 یا 2 دن پہلے وہ رکھ رہا ہے، اسے پتہ بھی ہے کہ 2 دن کے بعد ماہ رمضان آئے گا، 3 پورے نہیں ہو سکیں گے، تو یہ کیا جائز نہیں ہوگا. او من خمیس معین، یا جو ہے وہ اس کو پتہ ہے یعنی قبل یوم او یومین من شہر رمضان او من خمیس معین، یعنی 1 یا 2 دن پہلے کس سے ہیں؟ اس جمعرات سے پہلے. کون سی جمعرات؟ کہ جو معین ہے ایک کہ نظر صومہ شکرن، کہ جس جمعرات کو اس نے نظر مانی ہے کہ اس نے کیا شکر کا کیا روزہ رکھنا ہے. آگے جمعرات آ رہی ہے 2 دن بعد، اور جمعرات کو جو روزہ ہے وہ شکر والا کیا روزہ اس کی نظر مانی ہوئی ہے اس نے. تو لم یجزے، تو اس طرح کے اب کفارے والا جو روزہ ہے یہ کافی کیا یہاں پہ نہیں ہوگا. بل واجب استئناف، بلکہ اس کی پر واجب ہوگا کہ جو کفارہ کا روزہ ہے یہ دوبارہ رکھے. کیوں؟ کیونکہ درمیان میں کیا جمعرات آ گئی، جمعرات کی وجہ سے تتابع کیا ہو گیا، ختم ہو گیا. وَيُلْحَقُ بِالْعَالِمِ، اور یہ جس بندے کو علم ہوتا ہے کہ بعد میں جو ہے وہ عید آ رہی ہے یا جمعرات کا روزہ آ رہا ہے جس کی نظر مانی ہوئی ہے، ماہ رمضان شروع ہو رہا ہے، اسی عالم کے ساتھ ملک ہوتا ہے الجاہل غیر المعذور، وہ جاہل بندہ کہ جو اپنی جہالت میں کیا ہے معذور نہیں کہلاتا. جس جاہل کو کیا کہتے ہیں؟ کوتاہی کرنے والا، کہ واضح طور پہ اس نے غفلت برتی ہے، کوتاہی کی ہے. وہ ام الغافل والجاہل، لیکن وہ غفلت کرنے والا یا وہ جاہل کہ المعذور
کہ جس کی غفلت اور جہالت کیا ہے معذور ہوتا ہے، اس نے کوئی کوتاہی وغیرہ نہیں برتی، باقاعدہ اس نے یاد کیا سب کچھ، اسے یاد ہی نہیں آ رہا تھا اور بعد میں جا کے کیا یاد آیا. تو فلا یضرہما ذالک، تو یہ جو غافل اور جاہل معذور ہے ان دونوں کو ضرر نہیں دے گا. ذالک کا کیا مطلب، ان درمیان میں کیا ہے ایک دوسرے روزے کا کیا ہے آ جانا. ٹھیک ہے، یعنی وہ جاہل تھا کہ میں نے جو ہے وہ جمعرات کے دن کی جو ہے وہ نظر مانی ہوئی ہے شکر کے طور پہ، 1.5 مہینہ روزے رکھ لیے، تو پھر بعد میں کیا وہ جمعرات آ گئی اور اس میں اس نے کوئی غفلت وغیرہ بھی نہیں کی تھی، مکمل اپنے یاد کیا ہوا تھا، لیکن اب کیا ہے وہ اتفاقاً کیا بھول گیا ایسی چیز. ٹھیک ہے، تو غیر معذور کیا ہے کہ اس نے خود جان بوجھ کے توجہ ہی نہیں تھی کہ میرے اوپر کتنی نظریں ہیں کیا چیز ہے. تو بہرحال یہ یعنی ایک صورتحال ایسی بنے گی کہ پریکٹیکل شاید مشکل ہو، انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ بعد میں کون سے دن آ رہے ہیں. عام طور پہ یہ عید اور ماہ رمضان کی ایشو ہوتا ہے، زیادہ روزے کی نظر تو جو ہے وہ نہیں مانی ہوتی لوگوں نے، وہ کیا ایشو نہیں ہوتا. چلیے، انما یضر الافطار فی الاثناء بالتتابع، درمیان میں جو انسان افطار کر دیتا ہے روزہ توڑ دیتا ہے وہ تتابع کو کیا دیتا ہے، ضرر دیتا ہے. ان تتابع کیا ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہ کب تتابع کو ختم کرتا ہے، درمیان میں افطار کر دینا، روزہ چھوڑ دینا، فیما اذا وقع علی وجہ الاختیار، کہ جب روزے کو چھوڑ دینا افطار کر دینا یہ واقع ہو علی وجہ الاختیار، اپنے ارادہ اور اختیار سے کوئی بندہ ایسا کرے، یعنی 15-20 دن کے روزے رکھے اور جان بوجھ کے کیا ایک دن کا روزہ نہیں رکھا، تو یہ تتابع کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، پھر دوبارہ سے شروع سے کرنا پڑے گا. لیکن فلو وقع، یعنی فلو وقع الافطار فی الاثناء، اگر جو ہے وہ درمیان میں روزہ جو ہے وہ افطار ہو جائے، رہ جائے، یہ واقع ہو جائے لعذر من الاعذار، جو روزے کو چھوڑنے کے عذر ہیں ان میں سے کسی ایک کے عذر کی وجہ سے، کما اذا کان الافطار بسبب الاکراہ، جیسا کہ افطار جو ہے وہ اکراہ کے سبب سے ہے. اکراہ یعنی کسی نے اسے جان کی دھمکی دی ہے کہ تمہیں کیا مار ڈالیں گے، اول اضطرار، یا کسی نے دھمکی نہیں دی، یہ خود کیا مجبور ہو گیا کہ اگر وہ بھی روزہ نہیں توڑتا تو اس کا کیا ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا، جسمانی نقصان ہو جائے گا، یا کوئی اسے آ کے مار دے گا یا پیسہ اٹھا کے لے جائے گا، یوں کر کے کسی نے دھمکی نہیں کی، مجبور نہیں کیا، لیکن خود کیا ہے یہ مجبور ہو گیا اس طرح. اور بسبب عروض المرض، یا اس کے اوپر مرض طاری ہو گئی، یعنی خود اس نے مرض کو اختیار نہیں کیا، مرض خود کیا اس کے اوپر طاری ہو گئی، مریض ہو گیا. اور طروب الحیض والنفاس، یا حیض اور نفاس کی خاتون کو آ گیا، خود وہ حیض اور نفاس کو نہیں لے کر آئی اپنی مرضی سے، یعنی لا بتسبیب ہی، یعنی اس کے خود اپنی سبب سے نہیں ہے، یعنی لا بتسبیب الحیض والنفاس یا بتسبیب المرض، کہ اس میں جو ہے وہ حیض نفاس یا مرض کا جو ہے وہ سبب کیا پیدا نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے، قدرتی طور پہ یہ چیز کیا آ گئی. تو لم یضر بہ، تو اس صورت میں جو روزے اس کے رہ گئے ہیں، تو یہ جو افطار ہو گئے ہیں روزے، تو لم یضر بہ، یعنی لم یضر الافطار بہ بالتتابع، تو یہ والا جو افطار ہے جو عذر کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے تتابع اس کا ختم نہیں ہوگا، یعنی 8-10 دن حیض چلا، اس کے بعد دوبارہ سے وہ کیا ہے روزے رکھنا شروع کرے گی، شروع سے نہیں رکھے گی، پہلے ہو چکے تھے اور بعد میں کیا وہ رکھے گی. بیمار ہو گیا، چاہے مہینہ کیا بیمار رہا، تو جیسے ٹھیک ہوگا دوبارہ سے کیا روزہ رکھنا شروع کرے گا، اب وہ پہلے والے شمار کرے گا، یہ نہیں ہے کہ بالکل نئے سرے سے ہوں گے، یعنی تتابع اس کا باقی رہے گا. لم یضر بہ، یعنی تتابع کو یہاں پہ کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. ومن العذر، اور اسی عذر میں سے شمار ہوتا ہے کہ وقوع السفر فی الاثناء اذا کان ضروریا، کہ جب درمیان میں سفر ہو جائے، اور سفر بھی کون سے والا، جو ضروری ہو. ٹھیک ہے، یعنی عرف کے مطابق ضروری. ایک تو ہوتا ہے نا سیر و سیاحت کے لیے بندہ سفر پہ جا رہے ہیں، وہ تو کوئی ضروری سفر نہیں ہوتا. ضروری سفر میں کیا ہے، کسی مریض کے علاج کو لے کر جا رہے ہیں، حج پہ کیا جانا ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ کسی مریض کو لے کر جا رہے ہیں ہاسپٹل اور دوسرے علاقے میں، ٹھیک ہے، والد بیمار ہو گئے، اس کو لے کر جانا پڑ گیا، یا کسی جگہ پہ اس کو ضرورت پڑی کام کے لیے، کمانے کی خاطر، وہ کیا اس کو جانا پڑ گیا کمانے کی خاطر. تو یہ اس طرح کی کیا ضرورتیں ہوتی ہیں انسان کے، جس میں انسان کیا ہے لمبا سفر کرتا ہے، وہ گھومنے پھرنے کے لیے نہیں کرتا، اپنی ضرورت ہوتی ہے، اس کی معاشی ضرورت ہوتی ہے، پیسے کمانے کی خاطر، تعلیم کی خاطر، دیگر چیزوں کی خاطر. کہ دون ما کان بالاختیار، یعنی وہ سفر نہ ہو کہ جو اس کے اپنے اختیار سے ہو. ٹھیک ہے، اپنے اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، بس ضرورت پیش آ گئی، ٹھیک ہے، اب اسے کیا سفر کرنا پڑے گا، نہیں تو نقصان ہوگا اس کا.
ومنہ ایضاً، اور اسی عذر میں سے شمار ہوگا کہ اذا ناسی نیتا، کہ یہ جو ہے وہ روزہ رکھنا بھول گیا، ٹھیک ہے، یعنی صبح اٹھا روزہ ہی اس نے نہیں رکھا، روزہ نہیں رکھا کیا مطلب روزے کی نیت ہی نہیں ہے نا، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ انسان روزہ رکھے اور نیت بھول جائے، ٹھیک ہے، یہ عوام میں چلتا ہے کام، فقہ میں نہیں چلتا، ٹھیک ہے، عوام مسئلہ پوچھتی ہے کہ جی مولانا صاحب میں نے روزہ رکھا ہے آج، لیکن مشکل کیا ہوا کہ نیت کرنا بھول گئی، ٹھیک ہے، خواتین زیادہ پوچھتے ہیں نیت کرنا بھول گیا، پھر روزہ رکھا ہے تو وہ ساری کیا روزہ رکھا ہے نیت بھول گئی، نیت کیا ہوتی ہے، ارادہ، روزہ رکھنے کا ارادہ تھا، ٹھیک ہے، تو اذا ناسی نیت کا کیا مطلب ہوگا، یعنی اس نے روزہ ہی نہیں رکھا، ٹھیک ہے، حتی فات وقتها، یہاں تک کہ جو نیت کا وقت ہے، یعنی روزہ جو نیت انسان کر سکتا ہے جس ٹائم تک، وہ وقت کیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب یہ جو واجب روزے ہوتے ہیں اس کی نیت کا وقت کہاں تک رہتا ہے، زوال تک رہتا ہے، ٹھیک ہے، زوال فرض کریں ہو گئی، جب زوال ہو گئی تو اس کے بعد اگرچہ کچھ کھایا پیا نہیں ہے لیکن وہ نیت نہیں کر سکتا، زوال سے پہلے اسے یاد آ گیا 8-10 بجے تک کھایا پیا نہیں تھا، روزے کی نیت کر لے گا۔ تو یہاں پہ ایک بندہ کیا ہے روزہ رکھنے بھول گیا، حالات ایسے بنے، ٹھیک ہے، کہ کھا پی لیا یا زوال ہو گئی، اس کے بعد توجہ ہی نہیں رہی کہ آج میرا کیا روزہ تھا، متوجہ نہیں ہے، غافل رہا کہ روزہ تھا یا نہیں تھا، تو یہاں پہ اب وہ روزہ تو رہ جائے گا اس کا نا، روزے کی نیت تو نہیں کر سکتا، روزہ تو رہ جائے گا، لیکن اس کی وجہ سے تتابع کیا ختم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، تو دوسرے دن وہ کیا پھر روزہ کیا وہیں سے شروع کرے گا جہاں سے اس نے چھوڑے تھے۔ وَقَذَا الْحَالُ، اور بالکل یہی صورتحال ہوگی کہ فی ما اذا تخلل صوم آخر بالبین لا بالاختیار، کہ جب ایک دوسرا روزہ درمیان میں آ جائے لیکن لا بالاختیار، اس کے اپنے اختیار سے نہ آئے، کما اذا نسیہ، جیسے کہ وہ بھول گیا، فنوا صوما آخر، اور اس نے کیا دوسرے روزے کی کیا نیت کر لی، ٹھیک ہے جی، یعنی کفارے کے روزے اس کے چل رہے تھے اور اس نے بھول گیا، اور اس نے جو مستحب روزہ ہے، رجب کو کوئی مستحب روزہ تھا، کیا اس نے کیا وہ کیا نیت کر لی، ٹھیک ہے، کفارے کی نیت نہیں کی، تو اس صورت میں بھی کیا کہتے ہیں قضا الحال، قضا الحال یعنی تتابع کیا باقی رہے گا، تتابع کیا ختم نہیں ہوگا، کیونکہ تتابع ختم ہوتا ہے علی وجہ الاختیار، جس طریقے سے روزہ باطل نہیں ہوتا جان بوجھ کے انسان ایسا کرے، تو یہ جان بوجھ کی صورت نہیں ہے، بھولنے کی صورت ہے۔ اچھا جی، ومن ہو، اور اسی عذر سے شمار ہوگا اذا نظر صوم کل خمیس مثلا، کہ اس نے کیا ہے نظر مانی ہوئی تھی کہ ہر جمعرات کو کیا روزہ رکھا کرے گا، پوری زندگی کا ٹھیکہ کر لیا، پورے سال کا کر لیا، بلکہ پوری زندگی کا یہاں پہ کہیں گے نا، تبھی وہ 2 مہینے تتابع کیسے ہو سکے گا، سال بعد بھی نہیں ہو سکتا، کہ اس نے نظر مانی ہوئی ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں گا ہر جمعرات کا کیا ہے روزہ رکھوں گا اللہ کی خاطر، ثم واجب علیہ صوم شہرین متتابعین، نظر پہلے ہے، اس کے بعد کیا ہو گیا جی 2 مہینے کے اس کے اوپر روزے کیا ہے متتابع طور پہ واجب ہو گئے، کفارہ آ گیا 2 مہینے کے روزوں کا۔ تو اب یہاں پہ جیسے 6 دن روزہ رکھے گا تو پھر ہفتے والا روزہ کون سا آئے گا، جمعرات والا، اس کی نظر والا آ جائے گا، تتابع ختم ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ فإنه لا يضر بالتتابع، تو یہاں پہ تتابع کو ضرر نہیں دے گا، تخلل المنظور فیہ، درمیان میں کس کا آ جانا، منظور کا آ جانا، جس روزے کی نظر مانی تھی اس کا آ جانا جو ہے وہ اس تتابع کو کیا ہے نقصان نہیں دے گا۔ فإنه لا يضر بالتتابع تخلل المنظور فیہ، فیہ کے ضمیر کدھر پلٹائیں گے، تتابع میں، تتابع کے اندر آ جانا یا صوم کے اندر آ جانا، صوم شہرین کے اندر، یوں کہتے ہیں تخلل المنظور، منظور کا آ جانا، تخلل یعنی آ جانا، منظور کا فی ہے یعنی فی صوم شہرین ہے، جو 2 مہینے کے روزے تھے ان 2 مہینوں کے روزوں کے اندر کس کا روزہ آ گیا ہے، منظور والا کیا روزہ آ گیا، تو یعنی نظام یوں چلتا رہے گا، ہر جمعرات جو ہے وہ نظر والا روزہ ہوگا اور باقی کیا ہے کفارے والے چلتے رہیں گے، تتابع کیا ہے باقی رہے گا۔ بخلاف ما، برخلاف اس کے کہ اذا واجب علیہ صوم 3 ایام من کفارۃ الیمین او ما بحکمہما، او ما بحکمہا، کہ جب اس کے اوپر واجب تھے 3 روزے، 2 مہینے کے نہیں، 3 روزے کیا ہے واجب تھے کفارہ یمین کے، قسم توڑنے کے جو حکم ہے نظر اور ایلا، فإنه يضر تخلله بالتتابع، تو یہاں پہ جو ہے وہ ضرر دے گا، تخلله منظور کا روزہ کا درمیان میں آ جاتا ہے تو یہ تتابع کیا نقصان دے گا، اس کی وجہ کیا ہے کہ لتمکن ہی
من صیام ثلاثۃ ایام متتابعات فی اوائل الاسبوع مثلا، کیونکہ اس بندے کے لیے ممکن ہے کہ وہ 3 دن مسلسل روزے رکھے، لیکن کب شروع کرے؟ فی اوائل الاسبوع، ہفتے کے شروع میں کیا شروع کرے؟ ٹھیک ہے، یعنی ہفتے کے دن سے رکھنا شروع کرے یوم سبت سے، تو یوم سبت احد اثنین، تو یہ 3 دن اس کے بنتے ہیں، روزے پورے ہو جائیں گے۔ تو خام کا وہ منگل کو رکھنا کیوں شروع کر رہا ہے کہ جمعرات کو اس کا کیا تھا وہ ٹوٹے گا، تو لہٰذا یہاں پہ جو ہے وہ اگر جمعرات کا نظر کا روزہ درمیان میں آئے گا تو اس کا تتابع کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، اور پھر دوبارہ سے کیا ہے اسے شروع کرنے ہوں گے۔ اچھا، یہ کب ہے کہ ھذا اذا کان صوم المنظور معنونا بعنوان، یہ جو اس نے نظر مانی ہوئی ہے جمعرات کے روزے کی، صوم منظور جو ہے یہ ایک ایسے عنوان سے معنون ہو کہ لا ينطبق علی صوم الکفارہ، کہ وہ عنوان اب کفارہ کے جو روزہ ہوتا ہے اس کے ساتھ منطبق نہیں ہوتا، اس کے ساتھ فٹ نہیں بیٹھتا۔ کما لو نظر صوم کل خمیس شکرا، اس نے نظر یوں مانی تھی کہ ہر جمعرات کا روزہ رکھے گا، اور عنوان کیا رکھا روزے کا؟ شکرن، کہ بطور شکر کے اللہ کی نعمتوں کے شکر کے طور پہ روزہ رکھے گا۔ تو اب جو اللہ کے شکر کے طور پہ روزہ رکھنا ہے وہ اور ہے، اور کفارہ ادا کرنے والا روزہ کیا ہے؟ اور ہے، لہٰذا یہ کیا جمع نہیں ہو سکتے۔ لیکن اگر اس نے نظر میں شکر کا لفظ نہیں رکھا تھا، ان کے بس روزہ رکھوں گا اللہ کی خاطر، کوئی بھی ہو، مطلق چھوڑا، پھر تو وہ 2 in 1 کا کیا نظام یہاں پہ چل سکتا ہے۔ نظر اس کی مطلق تھی، کوئی بھی روزہ ہے تو اسی کفارے والے روزے سے کفارے والا روزہ بھی ادا ہو جائے گا، اور اس کی نظر بھی کیا ہو ہے؟ ادا ہو جائے گی۔ یعنی اما لو کان مطلقاً یعنی لو کان صوم المنظور، یعنی جس روزے کی اس نے نظر مانی تھی ہر جمعرات کو، وہ کیا مطلق ہے، یعنی بیان نظر اس نے یہ نظر مانی تھی کہ یکون صائما فیہ، کہ وہ جمعرات کو کیا ہے روزے کی حالت میں ہوگا، اس نے یہ نظر مانی ہے کہ جمعرات کو روزہ رکھا کرے گا، ہر جمعرات کو روزے کی حالت میں رہے گا۔ اعلیٰ نحو الاطلاق، اب وہ روزہ کون سا ہوگا؟ اس نے مطلق چھوڑا کہ چاہے وہ مستحب ہو، کفارے والا ہو، جو بھی ہو، مطلق ہے۔ تو فلا یستوجب ذالک، تو یہ چیز سبب نہیں بنے گی کس بات کا؟ تخلل فیہ، کہ اس صوم کفارہ کے اندر کیا آ جائے؟ تخلل آ جائے، صوم کفارہ کے اندر، یا فیہ کی ادھر پلٹائیں ہم تتابع کے اندر، کہ صوم کفارہ کا جو تتابع ہے اس میں خلل آ جائے، یا صوم کفارہ میں خلل آ جائے، اس میں کوئی خلل نہیں بنے گا۔ بل یحسب من الکفارۃ ایضا، بلکہ اسی روزہ کو کیا ہے کس میں سے شمار کر لیا جائے گا؟ کفارہ سے بھی شمار کر لیا جائے گا۔ ایضاً کی تعبیر کا کیا مطلب ہے کہ جیسے یہ روزہ نظر کا شمار ہوگا، ویسے ہی یہ کفارہ کا بھی کیا ہو جائے گا؟ شمار ہو جائے گا۔ تو اس مسئلے کا خلاصہ کیا ہوا؟ وہی پہلی لائن میں ہے سارے کا سارا، کہ یہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے ہوتے ہیں، تو یہ درمیان میں تتابع کب ختم ہوتا ہے؟ کہ جب جان بوجھ کے انسان کیا ہے روزے کو درمیان میں توڑے گا۔ جان بوجھ کے نہیں توڑتا، عذر کی وجہ سے توڑتا ہے، بھول جانے کی وجہ سے توڑتا ہے، یا نظر معین کا روزہ درمیان میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جس کے بغیر تتابع ممکن نہیں ہے، پوری زندگی کی اس نے نظر مانی ہوئی ہر جمعرات کی، تو یہ پھر عذر کیا شمار ہوتا ہے۔ اس عذر کی وجہ سے جو روزہ اس کا رہ جائے گا، یا کوئی اور روزہ آ جائے گا درمیان میں، تو اس سے تتابع کیا ختم نہیں ہوتا۔ اچھا جی، یکفی فی تتابع شہرین من الکفارۃ مرتبۃ کانت او ام مخیرۃ ام کفارۃ الجمع، 2 مہینے کے جو روزوں میں تتابع شرط ہے، چاہے وہ کفارہ مرتبہ ہے، مخیرہ ہے، یا کفارہ جمع ہے، اس تتابع میں کیا کافی ہے کہ صیام شہر و یوم متتابعا، کہ انسان 1 مہینے کے روزے رکھے اور 1 مہینے کے ساتھ 1 دن، یعنی 31 دن، یا اگر جو ہے وہ مہینہ کون سا ہے؟ قمری مہینہ، بالکل پہلے دن سے اس نے رکھنا شروع کیے تھے، تو پھر تعبیر کیا استعمال ہوگی؟ یعنی 29 دن کا اگر مہینہ ہے تو پھر 30 دن یہ بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے کیا تعبیر کیا کہ 1 مہینے کا روزہ اور 1 دن، وہ 30 بھی بن سکتے ہیں، 31 بھی بن سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ یہ علماء کا فقہاء کا فتویٰ ہے کہ 31 دن اگر انسان رکھ لیتا ہے روزے تو پھر تتابع کیا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے جو باقی 29 روزے رہتے ہیں، تو اس میں اس کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ درمیان میں کیا چھوڑ سکتا ہے، وہ مسلسل رکھنا ضروری نہیں ہوتے۔ لیکن سید سستانی دامت العالی نے یہاں پر بھی احتیاط واجب لگائی کہ جو بعد والے روزے ہیں وہ بغیر عذر کے کیا جان بوجھ کے نہیں چھوڑ سکتا، کوئی عذر وغیرہ ہے، چاہے وہ معاشرتی کوئی عذر ہے تو پھر وہ چھوڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بغیر عذر کے وہ احتیاط واجب کے طور پر اگر چھوڑے گا تو تتابع اس کا ختم ہو جائے گا، پھر دوبارہ کیا احتیاط واجب کے طور پہ شروع کرنا پڑے گا، یا پھر ظاہری بات ہے رجوع کی طرف کیا جائیں گے سارے۔
وَيَجُوزُ لَهُ التَّفْرِيقُ بَعْدَ ذَلِكَ، اور اس کے لیے جائز ہے کہ اس کے بعد کیا کرے، تتابع نہ کرے. تتابع کے مقابلے میں کیا تفریق، الگ الگ کیا روزے رکھیں. بعد ذالک کا کیا مطلب، یعنی ایک مہینہ اور ایک دن کے بعد. ولو اختیاراً، اگرچہ یہ جان بوجھ کے اپنے اختیار سے تفریق کرے، لا لعذر، بغیر کسی عذر کے، تو یہ جائز ہے. لیکن جائز کس کی بنیاد پہ ہے، یجوز علی اشکال، یہ جار مجرور اسی یجوز کو کیا ہو جائے گا، متعلق ہو جائے گا. یعنی جائز تو ہے مگر یہ جائز ہے اشکال کی بنیاد پہ. استواز میں کیا ہے، اشکال ہے. لیکن استواز میں اشکال کس صورت میں ہے کہ فی ما اذا لم یکن لعارض یعد عذرا عرفا، کہ اذا لم یکن، کہ جب یہ تفریق نہ ہو کسی ایسے عارض کی وجہ سے، کسی ایسے عذر کی وجہ سے کہ یعد عذرا عرفا، کہ جسے عرفی طور پہ کیا عذر کہا جاتا ہو. ٹھیک ہے، اگر عرفی عذر کے بغیر کیا ہے وہ چھوڑ رہا ہے، تفریق کر رہا ہے، تفریق یعنی جو ہے وہ عذر عرفی کے بغیر ہے، پھر وہاں پہ کیا ہو جائے گا، اشکال ہو جائے گا. فلا تترک مراعاۃ مقتضی الاحتیاط فیہ، پس اس میں جو احتیاط کا تقاضا بنتا ہے اس کو ترک نہ کیا جائے. یعنی احتیاط واجب کیا ہے کہ اگر عذر عرفی نہیں ہے تو پھر احتیاط واجب ہے کہ مسلسل کیا رکھے گا، اور اگر عذر عرفی ہے تو پھر وہاں پہ کیا ہے وہ عذر عرفی کی وجہ سے کیا چھوڑ سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر تتابع کیا اس کا باقی رہے گا. اچھا جی، من واجب علیہ صیام شہرین، جس کے اوپر 2 مہینے کے روزے واجب تھے، یجوز له شروع فیہ فی اثناء شہر. اب یہاں پہ اگر تو چاند کے مہینے کی جو پہلی تاریخ ہے، جیسے چاند نظر آئے گا رات کو، صبح سے وہ روزہ رکھ لے، پھر تو واضح ہے کہ 2 اس کو قمری مہینے کیا مل جائیں گے. اب 2 قمری جو اس کو مہینے ملیں گے، چاہے 29 کے ملیں دونوں، ایک 29 کا ملے ایک 30 کا ملے، تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. 2 مہینے کے روزے کیا اس کے ہو جائیں گے. یہ کس بندے کے لیے ہے کہ جو چاند کی پہلے جو ہے وہ دن سے، مہینے کے پہلے دن سے کیا روزے رکھنا شروع کر دیتا ہے. لیکن وہ بندے کے جو پہلی تاریخ سے نہیں رکھتے، بلکہ ابھی 4-5 ہو گئے ہیں دن، 8-10 ہو گئے ہیں، یعنی مہینے کا بھی درمیان چل رہا ہے، انہوں نے کیا روزہ رکھنا شروع کر دیے. تو اب یہاں پہ یہ جو لوگ ہیں یہ احتیاط واجب کے طور پہ 60 کیا مکمل کریں گے. اب ان کے لیے یہ نہیں ہوگا کہ یہ جو ہے وہ چاند کا حساب دیکھیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ پھر قمری کا حساب نہیں چلے گا، یہاں پہ ان کو 60 کا عدد کیا کرنا ہوگا، پورا کرنا ہوگا. یعنی جس کے اوپر 2 مہینے کے روزے واجب ہیں، یجوز له شروع فیہ، اس کے لیے جائز ہے کہ ان روزوں میں شروع ہو جائے فی اثناء الشہر، مہینے کے درمیان میں. ولیکن الاحوط حینئذ، لیکن اس صورت میں جب مہینے کے درمیان میں رکھنا شروع کرتا ہے تو احتیاط واجب کیا ہے کہ ان یصوم 60 یوما، کہ یہ کیا ہے جی 60 دن روزے کیا رکھے گا. مطلقاً کیا تفسیر ہے کہ سواء اکان شہر الذی شرع فیہ مع تالیہ، کہ وہ مہینہ کہ جس کے اندر اس نے روزہ رکھنا شروع کیا ہے، وہ مہینہ مع تالیہ، اپنے بعد والے مہینے کے ساتھ مل کر کیا ہو، تامین، دونوں کے دونوں 30 کے ہوں، ام ناقصین، یا دونوں کے ناقص ہوں، یعنی دونوں 29 کے ہوں، ام مختلفین، یا ایک جو ہے وہ 29 کا ہو اور ایک کیا 30 کا ہو. اب اس میں جو ہے وہ مہینوں کا کوئی حساب نہیں ہوگا، اس میں سیدھا سیدھا حساب کیا ہے، 60 دن کا کیا اس نے حساب رکھنا ہے. وَلَوْ وَقَعَ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْأَيَّامِ بِتَخَلُّلِ مَا لَا يَضُرُّ بِالتَّتَابُعِ شَرْعًا تَعَيَّنَ ذَلِكَ. اچھا، اگر درمیان میں کیا ہے تفریق ہو گئی، یعنی ایک انسان نے کیا ہے وہ مہینے کی ابتدا میں شروع کر دیا روزہ، یکم کو شروع کر دیا، لیکن درمیان میں کیا ہے کوئی سفر پیش آ گیا، مریض ہو گیا، 1-2 دن روزہ اس نے نہیں رکھا، یا خاتون کو حیض آ گیا، تو وہاں پھر وہ حساب کتاب اس کا کیا بنے گا. کہتے ہیں وہاں پہ تو یقیناً کیا ہے 60 روزے کیا رکھنے پڑیں گے، وہ تو فتویٰ کیا ہے وہاں پہ آ جائے گا. یعنی وَلَوْ وَقَعَ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْأَيَّامِ، اگر ایام کی درمیان تفریق آ جائے، بِتَخَلُّلِ مَا، ایک ایسی چیز کے آ جانے کی وجہ سے کہ مَا لَا يَضُرُّ بِالتَّتَابُعِ شَرْعًا، کہ جو تتابع کو کیا شرعی طور پہ ضرر نہیں دیتی، یعنی شرعی طور پہ تتابع باقی رہتا ہے. عرف میں اور ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو تتابع ختم ہو گیا، درمیان فاصلہ آ گیا، لیکن شرعی طور پہ تتابع باقی رہتا ہے، تو تعین ذالک، تو پھر تو یہی کیا معین ہوگا. ذالک کا کیا مطلب، یعنی ان یصوم 60 یوما، پھر تو کیا اسے 60 دن ہی روزے کیا رکھنے پڑیں گے، پھر وہ مہینوں کا حساب کتاب کیا ختم ہو جائے گا سارا. تو یہ مہینے والا پیکج کس سے ملے گا، 2 مہینوں والا، یہ جس کے درمیان میں کوئی تخلل ہی نہ آئے.
درمیان میں کوئی چھٹی وغیرہ روزے کی نہ ہے تو صحیح چلتا جائے تو پھر اس سے کیا ہے 2 مہینے کیا ہے مکمل ہلالی مل جائیں گے. اگر وہ دونوں 29 کے ہیں تو پھر اس کا کیا فائدہ ہو جائے گا کہ 58 روزوں کے ذریعے سے کیا ہے 2 مہینے اس کے مکمل ہو جائیں گے. وَأَمَّا لَوْ شَرَعَ فِيهِ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ، لیکن اگر ایک بندہ جو ہے وہ اثناء شہر میں شروع نہیں ہوتا، اول شہر سے کیا شروع ہوتا ہے تو فَيُجْزِئُهُ شَهْرَانِ، تو اس کے لیے 2 مہینے کیا کافی ہو جائیں گے. کون سے 2 مہینے؟ ہلالیان ہیں. ٹھیک ہے، شمسی نہیں دیکھنے، چاند والے 2 مہینے دیکھنے. وَإِنْ كَانَ نَاقِصَيْنِ، اگرچہ یہ 2 مہینے کیا ہوں ناقص ہی کیوں نہ ہوں، 29 کیوں تو پھر بھی یہ کیا ہو جائیں گے کافی ہو جائیں گے. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ اجمعین.